دیکھیے کہ حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ حسین چاہتے تو نہ جاتے۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا کہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ جب تم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو فرمایا کہ اس کو اگر تم ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ یہ برائی کو روکنے کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو فرمایا کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکو۔ پھر دوسرا درجہ فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فرمایا کہ زبان سے فرمایا کہ اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ فرمایا کہ اگر تم زبان سے بھی برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، نہیں طاقت رکھتے، تو فرمایا کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا جانو۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرما لی، اب قرآن کی آیت بھی سنیے۔ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کے 173 آیت میں فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے، خون کو تم پر حرام کیا ہے، اور خنزیر کو فرمایا کہ حرام کیا گیا، اور وہ ذبیحہ کہ جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا، فرمایا کہ وہ تم پر حرام کیا گیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ فرمایا اگر کوئی ایسی صورت آ جائے جان بچانے کی، اب کھانے کے لیے پاس کوئی حلال طیب چیز نہیں ہے، اب جان چونکہ بچانا فرض ہے، تو فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، فرمایا کہ بأمر مجبوری تم اس حرام چیز کو کھا کر فرمایا کہ اپنی جان بچاؤ۔ یہ بأمر مجبوری حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس اس وقت کھانے کے لیے، جان بچانے کے لیے حلال طیب چیز نہ ہو تو فرمایا کہ بأمر مجبوری فرمایا کہ پھر وہ حرام کھا کر اپنی جان کو بچاؤ۔ بأمر مجبوری یہ حکم دیا گیا۔ پہلے وہ حدیث بھی آپ نے سماعت فرما لی کہ برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں، کہ پہلا درجہ اگر تم برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ دوسرا درجہ اگر تم زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہو تو زبان سے روکو۔ تیسرا درجہ فرمایا اگر تم یہ دونوں نہیں رکھتے تو فرمایا کہ یہ ہے کہ تم اس برائی کو دل سے برا جانو۔ ایمان سے بتائیے حسین اگر کربلا نہ بھی جاتے، یہ خیال کر لیتے کہ میرے پاس تو ساز و سامان بھی پورا نہیں ہے، جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، بامر مجبوری ہے، کربلا نہ جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ دل سے ہی برا جانتے یزید کو کہ اس نے یہ کام کیا ہے، کوفیوں نے دھوکے سے ہمیں بلایا ہے، حسین بس دل سے ہی برا جان کر کربلا نہ جاتے، مگر حسین نے ایسا نہیں کیا۔ شریعت اجازت دے رہی ہے، حضور اجازت دے رہے ہیں کہ اگر تم برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو دل سے اس کو برا جانو۔ حسین چاہتے تو کربلا نہ جاتے، یزید کو دل سے برا جانتے، یزیدی نظام کو دل سے برا جانتے، کیونکہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، مگر حسین ادنے درجے کو اختیار کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ حسین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ فرمایا کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ پڑھ لیجئے ساتھ، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے
نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ حسین نے کہا کہ میرا گھرانہ اعلیٰ گھرانہ ہے، میرا نانا نبیوں کا امام ہے، میرا باپ شیر خدا ہے، میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ تو حسین پھر برائی کو روکنے کے لیے ادنا درجہ استعمال نہیں کرے گا۔ حسین برائی کو روکنے کے لیے ادنا درجہ استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ رگوں میں خون شیر خدا کا ہے، رگوں میں خون سیدہ کائنات کا ہے۔ تو حسین نے کہا یہ سر تن سے جدا کر دوں گا، مگر یزیدیت کا خاتمہ ایسا کروں گا کہ قیامت تک کسی یزید کو مصطفیٰ کے دین پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ حسین نے کہا کہ میرا گھرانہ افضل گھرانہ ہے، میرا تعلق ایسی ذات کے ساتھ ہے، میں ایسے رسول کا نواسا ہوں کہ جو امام الانبیاء ہے۔ تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حسین پھر برائی کو روکنے کے لیے ادنا درجہ استعمال نہ کرے، اعلیٰ درجہ استعمال کرے۔ کہا کہ سر تن سے جدا کر دوں گا، مگر یہ ہاتھ کسی یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ حسین کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کرے گا۔ دوستان